بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل مسٹر آف لائف. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بڑی اچھی لائف گزار رہے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے, کیونکہ 2026 کے آغاز میں کچھ ایسی خبریں سننے کو ملی ہیں کہ دل پریشان ہو گیا اور مختلف قسم کے خدشات اور ڈر دل میں بیٹھ گئے ہیں. سیکیورٹی کو لے کے حادثات جتنے بھی ہمارے ملک میں ہوئے ہیں ان دنوں میں, ان کو لے کے کافی دل پریشان ہے. جیسے کہ یہ ابھی سانحہ ہوا ہے پلازا جو سندھ میں, آگ سے سارا تباہ ہو گیا اور جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام دے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس پلازے میں اتنی آگ لگی کیسے. مطلب اگر ایک جگہ یا ایک شاپ میں آگ لگتی بھی تو جتنی پبلک تھی شور مچتا تو وہ دوسری جگہ سے نکل سکتے تھے, لیکن جب آگے بھی جاتے تھے تو تب وہاں پہ بھی آگ لگی ہوتی تھی. مطلب مختلف ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ آگ پھیلی ہے, اور یہ آگ جس طرح پھیلی ہے تیزی سے یہ نارمل آگ نہیں لگ رہی, اس کے پیچھے کوئی پروپوگینڈا رچایا گیا. یہ پری پلان جو چیز ہے وہ لگ رہی ہے, کیونکہ اس طرح کبھی سنا نہیں اور دیکھا نہیں. ایک دفعہ بہت سال پہلے کراچی میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری تھی, وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا اور وہ بھی پری پلانڈ تھا. وہ اس فیکٹری کو بند کروانے کے لیے انہوں نے کپڑے پہ کوئی کیمیکل پھینکا تھا جس سے جو آگ ہے وہ اتنی شدت سے پھیلی تھی کہ اللہ معاف کرے لوگوں کو, مرد اور عورت جتنے بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے. پولیس نے جب اندر جا کر اور فائر بریگیڈ نے دیکھا تھا تو استغفر اللہ مجھ سے بتایا نہیں جا رہا کہ جو ان کی سکین تھی وہ بالکل چپک چکی تھی زمین کے ساتھ, اور جیسے ایک گوشت پک جاتا ہے نا چولہے پہ, اس طرح کی کنڈیشن ان کی تھی. تو سیم ویسا ہی واقعہ اب ہوا ہے. تو دل بہت پریشان ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کہ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کبھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور خودکش حملے پھر سے شروع ہو چکے ہیں, اور یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. یہ سب جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے یہ کارنامے ہے کہ اس نے یہاں پر برین واشنگ کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور دہشت گردی وہ کروا رہا ہے, کیونکہ جب دشمن جو ہے وہ سامنے سے نہیں لڑ سکتا تو وہ پیچھے سے وار کرتا. تو یہ بھی جو کافر ہے نا وہ پیچھے سے ہی وار کر رہے ہیں. تو یہ جو کافر ہیں یہ بھی یہ سب کچھ یہاں پر کروا رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو پتہ کہ جو سرحدیں ہیں وہاں پر ہم ان کو شکست نہیں دے سکے, تو انہوں نے اب دہشت گردی کو عام کیا پاکستان میں. اور نہیں تو بیک ٹو بیک اتنے سارے واقعات ہو نہیں سکتے. کبھی بس میں حملہ آور گھس رہے ہیں, کبھی تعلیمی اداروں میں گھس رہے ہیں, اور کبھی یہ اب آگ کا سننے میں آ گیا کہ اتنی ہیوی آگ لگی ہے کہ اس نے دم گھوٹ کے کچھ لوگوں کو مار دیا. اور میں نے ایک میل ہے وہ پلازے میں دیکھا, اس کی ویڈیو کسی نے بنائی ہوئی تھی. وہ مطلب بالکل بلیک ہو چکا تھا آگ نے جس طرح اس کو جلایا, اور وہ کھڑکی کے ساتھ چپکا ہوا تھا. مطلب میں جب بھی یہ چیز سوچتی ہوں نا تو روح کام جاتی ہے. پتہ نہیں کیسے یہ حیوانات ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اور کیا ان کو خوف خدا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے مر ہم نے بھی جانا, لیکن ان کی ایسی برین واشنگ ہوئی ہے کہ یہ لوگ نا اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے. پھر ایک ابھی کل پرسوں کا ایک واقعہ ہے کہ جو شادی میں
ایک دہشت گرد لڑکا 21 سال کا گھسا ہے، خودکش حملہ کیا اس نے، اپنے ساتھ اس نے بم لگایا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ اپنے انجوائے کر رہے ہیں شادی کو، تو وہاں پہ جا کے ان کی خوشیوں کو اس نے ملیا میٹ کیا اور جہنم رسید ہوا۔ تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور جو ایک اسلام آباد میں گھر میں آگ لگی ہے اور 8 افراد شہید ہو گئے ہیں اور باقی جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں، دولہا دلہن بیچارے ولیمے والے دن ہی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ سو آج کل سردیاں ہیں اور یہ سب کچھ مطلب ہم چولہے وغیرہ سلنڈر وغیرہ کا یوز کر رہے ہیں، تو آپ میک شور کیا کریں گے رات کو آپ لوگ نا یہ چیزیں بند کر کر تو پھر سویا کریں۔ ایک انسان اس ڈیوٹی کو ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ سارے جو کنیکشنز ہیں گیس کے ہوں یا سلنڈر کے ہوں یا ہیٹر جو آج کل سلنڈر پہ چل رہے ہیں ان کے، وہ بند کرنے کی اس کی ڈیوٹی ہو۔ تو ان کو اسمیل بھی نہیں آئی، یا پتہ نہیں ان کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھا تھا ایسے ہونا کہ وہ کوئی اٹھا ہے ان کے گھر میں صبح کے ٹائم اور اس نے دیکھا ہی نہیں کہ پورے گھر میں گیس پھیلی ہوئی ہے، تو اس نے آگ لگا دی، تو پھر وہ بلاسٹ ایسا ہوا کہ وہ منزل بھی نیچے آ گئی، ساتھ والے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کو جو ہے وہ آفت و مصیبتوں سے بچائے، اور اپنی ایک سجدے کی حالت میں اللہ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے۔ یہ پاسبل تو نہیں کہ ہر انسان کو نیچرل اس کی ڈیتھ ہو، لیکن پھر بھی ہم اپنے لیے اچھی دعا کریں وہی بہتر ہے۔ تو اپنے بچوں کا اپنا صدقہ نکالتے رہا کریں، اور پلیز ان سب لوگوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے مغفرت کے نفل ادا کریں۔ اور تو ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ہم یہی ہے کہ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سیکیورٹی سخت کی جائے جو ہمارے سٹیزنز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح ہم سب کے دل میں نا خوف و ہراس پھیلتا جا رہا ہے۔ جیسے پہلے کچھ سال پہلے تھا کہ لوگ باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے، تو اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی گورنمنٹ سے کہ پلیز سیکیورٹی بہت زیادہ الرٹ کریں، اور ہوئی بھی ہے، مریم نواز صاحبہ نے اچھے کام بہت کیے ہیں، تو کچھ زیادہ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ان کے لیے دعا ہم کریں گے کہ اللہ ان کو بخش دے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔